مجھے کیسی کیسی دھمکیاں پہلے بھی دی گئی ہیں، اب بھی ہے، ابھی بھی ہے، آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا، اب تو بھول جاؤ گے، وہ شعر پڑھو گے، یہ شعر پڑھو گے، کیسی تقریریں کرو گے۔ ہم نے کہا سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جیل کے اندر کے حالات انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا، لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا، اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب، اس کو چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں، گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں، لیکن کوئی چاہتا نہیں۔ تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا، دماغی توازن کھونے لگا۔ ہوتا کیا تھا سنو، وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا، کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا، تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا، مار توڑ، اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں۔ تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا، اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ، وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے، کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو۔ اس کا باپ آیا، آ کر کے ملاقات لیا، اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں، کب نکلوں گا میں؟ کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی، یہ منڈے کو رکھا ہے، ہو جائے گی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اتنا خوشی خوشی سب قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں، یہ منڈے تو میرا ہو گیا، میں جا رہا ہوں، میرے باپ نے کہا ہے۔ منڈے آتا، ٹیوزڈے آتا، وینسڈے آتا، سب چلا جاتا، ختم۔ پھر 10-15 دن گزر جاتے، باپ بھی نہیں آتا، بھائی بھی نہیں آتا، اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا، پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا، پھر ہنگامہ کرتا، پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے ہو؟ باپ آتا، بیٹا کوئی بات نہیں، کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں، کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے، گھر والے ہی رکھتے ہیں، باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو، دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو۔ دوسری بار آیا، کہا ابا کب چھوٹ رہا ہوں میں؟ کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے، وکیل جو ہے ملا نہیں تھا، اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی۔ پکی بات لے کر کے آتا پھر، اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں۔ دوسرا منڈے آیا، اس کے بعد پھر چلا گیا، ایسا 4 بار ہوا، اور سب قیدیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے، اور سب اس کو چھیڑتے تھے۔ جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا، یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی، لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، یہ نارمل لائف ہوتی ہے۔ لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی، 4-5 مرتبہ ہوگی بات ہے، وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا، ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں، ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت؟ تو اتنا چڑ گیا، کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی، اس نے گرج کر کے چیخ چیخ کر کے کہا، گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں ایک بات میری سن لو، خدا جس دن میرا لکھ دے، جس دن لکھ دے، اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا۔ جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا۔ میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو، ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی، اس بار ضمانت ہو جائے گی، اور حقیقت میں میرے عزیزو یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا، اس کو تانا مارا جا رہا تھا منڈے کو جا رہا ہے، تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے، جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے، پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی۔ اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی، وہ جا بھی رہا تھا، بسترے اٹھایا، سارا سامان اٹھایا اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے، جو ضمانت ملتی ہے وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی وقار، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے
اللہ तबारक व तआला की मदद किसके लिए आती है वो भी कुरान कहता है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। और ईमान वाला है कौन? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते ईमान कामिल उसका है जो सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। मफहूम हदीस अर्ज कर रहा हूं, अपने माँ बाप, अपने औलाद, अपने माल दौलत, सारे इंसानों से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है तो उसका ईमान कामिल है। और जिसके साथ ईमान कामिल होगा उससे अल्लाह की मदद आएगी, उस पर अल्लाह की मदद आएगी। मेरे अजीजों, बज़ाहिर हालात अगर किसी के साथ खराब हो जाएं तो ये मत समझ जाना। मैं अक्सर एक बात महसूस करता था कि जालिमों ने जिस अंदाज में बेकसूर लोगों को भी कैद किया और हमें भी जबरदस्ती जिन हालात से गुजारा गया, फिर कभी अर्ज करूंगा इंसानी फितरत है, कभी कभार बिखर जाते हैं। तकाज़ा बशरियत के एतबार से घबराहट तो हमें भी होती थी, फिर तारीख याद आती मैं पहला थोड़ी ना हो। सैयदना हजरत मुजफ्फर हुसैन कचौचू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है, मेरा ये कैद होना भी मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है। बुजुर्गान दीन गए हैं और जेलों में रहे और वापस निकले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, इस्लाम जिंदा होता है, बस कुर्बानियां रायगा नहीं जाती, जाया नहीं होती। अल्लाह ताला की मदद जिसके साथ है तो बज़ाहिर हालात में ऐसा होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है, पहले भी मालूम था, मैंने तकरीरों में बहुत कहा भी था कि मुझे अच्छा मालूम है कि मेरी तकरीरों का अंजाम क्या होने वाला है, नतीजा क्या होने वाला है। मुझे कैसी कैसी धमकियां पहले भी दी गई हैं, अभी भी है। आने से पहले भी कुछ लोगों ने कहा था इतना लंबा हमने कटा दिया, अब तो भूल जाओगे, वो शेर पढ़ोगे, ये शेर पढ़ोगे, कैसी तकरीरें करोगे। हमने कहा मेरे अजीजों, आप क्या समझते हो, मछली के तैरना खत्म हो सकता है, परिंदे का उड़ना खत्म हो सकता है, शेर का शिकार करना खत्म हो सकता है, वो तो जानवर है, उनकी फितरत नहीं खत्म होती। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मेरी फितरत क्या खत्म होगी। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, हक बात बोलना मेरी फितरत है और हम अपनी फितरत से बगावत नहीं करते। और ये 8 महीने नहीं 8 साल भी रहे, उसके बाद निकाले हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात होगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हालात बज़ाहिर कुछ दिनों के लिए होते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल पर तो 1500 के करीब नहीं 300 के करीब कोड़े लगाए गए थे। 300 कोड़े किसको कहते हैं, इंसान मर जाता है। वो इमाम अहमद बिन हंबल 5 लाख हदीसों के हाफिज, लेकिन जमे रहे, डटे रहे, ना कभी उनका अज़्म खत्म हुआ, ना हौसला खत्म हुआ। अइम्मा इज़ाम को ये तमाम चीजें गुजरनी पड़ी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जेल में तो इंतकाल हो गया, जेल में इंतकाल हो गया उस इमाम की जिसको करोड़ों आज फॉलो करते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, एक बात ये समझ करके चलो, मुसीबतें आएंगी लेकिन अल्लाह की मदद भी आएगी। हाँ, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। इन्ना मअल उसरि युसरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। और मैं तो जहन में ये प्रिपेयर करके रखा था, जहन में दिमाग में ये बात बिठा कर रखा था, आजाद होना ना होना ये अल्लाह की मर्जी पर है। लेकिन अगर मर करके मेरी लाश भी बाहर आती तब भी मुझे इस बात का इत्मीनान था, जो बात हमें कहनी थी वो हम कह चुके। इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला हमारी उन बातों को बच्चों तक ये महफूज भी कराएगा। और मुझे तो बाहर की खबरें ज्यादा नहीं मिलती थी कि यहां लोगों के दिलों में क्या जज्बात हैं, बच्चों के दिलों में क्या जज्बात हैं। लेकिन कैदी जब जाते थे छुट्टी पर 4 दिन 5 दिन और वापस आते तो यही कहते, डिस्कस तो हमारा कुछ नहीं होता, आपके बारे में हमारा खानदान पूछता रहता है। जेल में आप हैं, फोन करो तो लोग हमारे मुतालिक पूछते रहते। फिर दिल में यह एहसास होता था। और जेल में भी देखता, एक ऐसा भी लड़का था चेन स्नैपर, चेन खींचता और चोरी करता वापस आता, लेकिन ऐसा ढीठ आदमी था,
ایسا نہیں میدان میں کھڑے ہو جائے, سارے قیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے اور پھر ہر دن ایک بات اتنی بول کر کے ہی جاتا, صرف اتنی بول کر کے جانا اس کی عادت سی ہو گئی تھی. ہم دیکھتے رہے, باہر بھی یہی منظر ہے, اندر بھی یہی منظر ہے. تم کسی کی زبان کو بند کرنا چاہو, ختم کرنا چاہو تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے ہر جگہ پھیلا دیتا ہے. پھر یہ احساس ہوا میرے عزیزوں, تبلیغ اسلام صرف ہم ذریعہ ہوتے ہیں پہنچانا, میرے رب کی شان ہے, میرے رب کی شان ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں, دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں جو مجھے سننا چاہتے ہیں, اس میں بظاہر میرا کوئی کمال نہیں. بات ان کی کرو اور ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو. اسی لیے آج کے حالات میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے, اس لیے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ جو لوگ بیٹھے ہیں 8 مہینے کے بعد سن رہے, 9 مہینے کے بعد سن رہے ہیں, تو تھوڑی کسر میں بھی نکال لوں. اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزوں, سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو, اپنا مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے, گلے میں پٹے ڈلوا کر کے, ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے. بس نہیں, ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو, ان حکام, ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو, میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں, لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے. یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے عزیزوں, اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طرح سے. ہمارا تو مقصد, ہمارا مشن صرف اتنا ہے, کسی کی جے بجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم اس مشن کے آدمی ہیں